بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں انسانی حقوق کا نعرہ ہر زبان پر ہے، ہر اخبار میں ہے، ہر بین الاقوامی کانفرنس کا موضوع ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانیت کو انصاف، برابری اور آزادی کا وہ مقام حاصل ہو چکا جو کبھی خواب تھا، مگر جب ہم آنکھیں کھول کر اس نعرے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ انسانی حقوق صرف ایک دھوکہ ہے، ایک نقاب ہے، ایک مخصوص ایجنڈے کی پیکنگ ہے۔ جب مظلوم مسلمان بچوں کی لاشیں غزہ کی گلیوں میں بکھری ہوتی ہیں تو دنیا خاموش رہتی ہے، لیکن اگر کسی مغربی ملک میں کسی پر معمولی ظلم ہو جائے تو عالمی ادارے ہل جاتے ہیں۔ فلسطینیوں، کشمیریوں، افغانوں، عراقیوں، شامیوں اور اغیور مسلمانوں کے لیے نہ کوئی عالمی عدالت حرکت میں آتی ہے، نہ اقوام متحدہ کا ضمیر جاگتا ہے، نہ مغربی میڈیا کو درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ دنیا انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ طاقت کے مفاد پر چلتی ہے۔ یہاں اگر ظالم مغربی ہو تو اسے تحفظ دیا جاتا ہے، اگر قاتل اسرائیلی ہو تو وہ دفاعی کارروائی کہلاتی ہے، اگر مجرم بھارت ہو تو وہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، اور اگر مسلمان حق مانگے تو وہ شدت پسند اور دہشت گرد کہلاتا ہے۔ انسانی حقوق اب وہ تلوار ہے جسے طاقتور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس کا رخ ہمیشہ مظلوموں، خاص طور پر مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کا نعرہ جدید دنیا کا سب سے بڑا فریب بن چکا ہے۔ مغرب نے اسے ایک ایسے ہتھیار میں تبدیل کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ کمزور اقوام پر دباؤ ڈال کر اپنے سیاسی اور معاشی مفادات حاصل کرتا ہے۔ مظلوم کی حمایت کا دعویٰ صرف تب تک کیا جاتا ہے جب تک اس سے ان کے مفادات کو خطرہ نہ ہو۔ فلسطین میں نسل کشی ہو یا کشمیر میں بھارتی مظالم، روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہو یا فرانس میں مذہبی آزادی پر قدغن، مغربی طاقت یا تو خاموش تماشائی بنی رہتی ہیں یا ظالم کا دفاع کرتی ہے۔ ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس دوہرے معیار کو بے نقاب کریں اور دنیا کو بتائیں کہ انسانی حقوق کا یہ شور صرف طاقتور اقوام کے مفادات کا ضمیمہ بن چکا ہے۔ 1948 سے اب تک اسرائیل نے فلسطین میں جو ظلم ڈھائے وہ جدید تاریخ کے بدترین مظالم میں شامل ہے۔ لاکھوں فلسطینیوں کو بے رحمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، جن میں 70% خواتین اور بچے تھے۔ غزہ میں اسپتال، تعلیمی ادارے اور پناہ گزین کیمپ بھی نشانے پہ ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس سب کے باوجود امریکہ اور یورپ اسرائیل کے دفاع میں کھڑے رہے۔ اسرائیل کو سالانہ $3.5 بلین کی فوجی امداد دی جاتی، جبکہ مظلوم فلسطینیوں کو صرف قراردادیں ملتی ہیں۔ یہ خاموشی دراصل اس گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے جو مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے درمیان موجود ہے۔ افغانستان پر امریکہ کی 2 دہائیوں پر محیط جنگ میں لاکھوں افراد شہید ہوئے۔ صرف عام شہریوں کی ہلاکتیں لاکھوں تک پہنچتی ہیں۔ جب طالبان نے 2021 میں اقتدار سنبھالا اور عوامی انصاف نافذ کیا تو مغرب نے اسے بربریت قرار دیا، مگر جب خود مغرب نے ڈرون حملوں سے شادی بیاہ کی تقریبات کو نشانہ بنایا تو وہ انسداد دہشت گردی بن گیا۔ افغانستان میں بچوں کی اموات، ماں کی چیخیں اور تباہ شدہ اسپتالوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مغربی میڈیا نے اسے کبھی انسانیت کا المیہ نہیں بنایا۔ کیا انصاف صرف مغرب کے عدالتی نظام کا نام ہے؟ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کی بنیاد جھوٹ ثابت ہوئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں اور دیگر تحقیقات نے واضح کیا کہ عراق میں کوئی بھی خطرناک ہتھیار موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود امریکہ نے یک طرفہ حملہ کیا جس میں لاکھوں لوگ شہید کیے گئے۔ بغداد، فلوجہ اور بصرہ جیسے شہر کھنڈر بن گئے۔ مغرب نے اسے جمہوریت کی بحالی کہا، جبکہ در حقیقت یہ تیل اور سیاسی اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ آج تک کسی امریکی صدر یا جرنیل پر جنگی جرائم کا مقدمہ نہیں چلا۔ کیا انسانی حقوق کا اطلاق صرف کمزور اقوام پر ہوتا ہے؟ بھارت میں 2014 کے بعد سے مسلمانوں پر منظم حملے کیے جا رہے ہیں۔ گاؤں رکشا کے نام پر 100 سے زائد افراد کو شہید کیا گیا۔ دہلی فسادات 2020 میں مسلمانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر الگ تھلگ کیا جا رہا ہے، مگر نریندر مودی کو امریکہ میں ریاستی دورے کی دعوت دی جاتی ہے اور فرانس میں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ مغربی طاقتیں بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی منڈی سمجھ کر مسلمانوں کے خون پر سودا کرتی ہیں۔ کیا انسانی حقوق کا تصور مارکیٹ شیئر سے مشروط ہے؟ چین کے صوبے سینکیانگ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر اقوام متحدہ اور عالمی تنظیمیں برسوں سے رپورٹیں جاری کر رہی ہیں، مگر کوئی عملی اقدام نہیں۔ چین کے اغیور مسلمانوں کو جبری حراستی کیمپوں میں رکھا جاتا ہے۔ ان پر مذہبی آزادی، نقل و حرکت اور شادی کے حق تک محدود کیے گئے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں نسل بندی جیسے جرائم کا بھی ذکر ہے۔ اس کے باوجود چین کے خلاف کوئی بڑی اقتصادی یا سیاسی پابندیاں عائد نہیں کی گئی۔ امریکی میڈیا میں اسرائیل کے بیانیے کو 78% زیادہ کوریج دی جاتی
جاتی ہے، جبکہ فلسطینیوں کی آواز کو یا تو دبا دیا جاتا ہے یا اسے دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ BBC، CNN اور فوکس نیوز جیسے چینلز اسرائیلی حملوں کو دفاع جبکہ فلسطینی مزاحمت کاروں کو تشدد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی رائے عامہ اسرائیلی موقف سے متاثر ہوتی ہے اور انسانی حقوق کی اصل تصویر مسخ ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کا قیام انصاف، امن اور مساوات کے قیام کے لیے ہوا تھا، مگر آج یہ ادارہ صرف طاقتور اقوام کا اعلی کار بن چکا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے اب تک 45 سے زائد قراردادیں پیش کی گئیں، مگر امریکہ نے ہر بار ویٹو کا استعمال کیا۔ سلامتی کونسل کے ویٹو پاور نے اقوام متحدہ کو بے بس کر دیا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے پر تو تیزی سے اقدامات کیے گئے، مگر فلسطین یا کشمیر جیسے مسائل پر دہائیوں سے خاموشی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ انصاف کا نہیں بلکہ طاقت کا ادارہ بن چکا ہے۔ مغربی طاقتوں کے انسانی حقوق کا بیانیہ دراصل ان کے سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی مفادات کا تحفظ ہے۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر ان کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ انصاف کا عالمی نظام جانبدار ہے۔ مسلم دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنے ادارے، میڈیا اور سفارتی نظام کو مضبوط کرے اور مظلوموں کی آواز خود بنے۔ جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے خود نہیں اٹھیں گے تب تک دوسروں سے انصاف کی امید رکھنا ایک خام خیالی ہے۔ ہمیں ایک امت کی حیثیت سے سوچنا ہوگا اور اپنی نسلوں کے لیے ایک باوقار مستقبل تعمیر کرنا ہوگا۔